اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ہجرت مصر، قسط نمبر 14، پارٹ نمبر 14۔ محترم خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، محبوب مکرم اور ابراہیم کا واقعہ سنائیے۔ فرمان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ذکر الانبیاء من عبادہ، انبیاء کا ذکر عبادت ہے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت قبیلہ بنو حران۔ اب آپ آگے کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ ذات گرامی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری کائنات میں افضل ترین مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھر کی ایسی امامت بخشی کہ یہودی، نصرانی اور کافر یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور خود کو انہیں اپنا کہنے کا دعوے دار بتاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی پیروکار کون ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 65 تا 68۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو؟ توریت اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، تو کیا تم اتنی سمجھ نہیں رکھتے؟ تم ہی لوگ ہیں کہ تم ان باتوں پر حجت کرتے رہے ہیں جس کا علم تمہیں تھا اور جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، اس میں کیوں حجت کر رہے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ تمہاری حجت سے واقف ہے اور تم ابراہیم سے ناواقف ہو۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، بلکہ پکے مسلمان تھے اور مشرکوں سے بھی نہیں تھے۔ یقیناً ابراہیم کے قرب کے زیادہ حقدار وہ تھے جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، اور یہ نبی مکرم اور ایمان والے، اور اللہ مومنین کا دوست اور ان کا کارساز ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مکرر ہجرت کے قصے کی طرف اب آئے، لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت بھی کر دیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ چند دوسرے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں۔ مثلا سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور پیروکار ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے صاحبزادوں حضرت سیدنا اسماعیل اور حضرت سیدنا اسحاق علیہم السلام کے واقعات بھی ساتھ ساتھ ذکر ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 برس تھی، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 101 سال تھی، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال ہوئی۔ اس لیے ان کے واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ان حضرات کا ذکر ضرور آئے گا۔ بنو حران کے لوگ کفر ہی میں مبتلا رہے اور کوئی بھی ایمان نہ لے آیا،
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک بار ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ جب مصر کے بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ عورت نہایت حسین و جمیل ہے، چنانچہ اس ظالم بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو بھیجا اور کہا کہ اس عورت کو میرے ہاں پیش کرو، اور ساتھ ہی اس عورت سے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا خاوند ہوا تو اسے قتل کر دینا۔ بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا۔ انہوں نے سیدہ سارہ سے کہا، اگر وہ تم سے دریافت کرے تو بتا دینا کہ تم میری بہن ہو۔ پھر سیدہ سارہ سے فرمایا، اے سارہ، روئے زمین پر میرے اور لوط علیہ السلام اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے، یعنی یہ ساری سرزمین پر کافر آباد ہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 موقع ایسے آئے انہوں نے دین کی حفاظت اور مدافعت کے لیے توریہ کیا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مصلحت کی بنا پر اسے 2 معنی الفاظ سے اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعہ کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ کی طرف جائے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ وہ 3 مواقع جہاں ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا، اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ آپ علیہ السلام نے جشن کے موقع پر قوم کے ساتھ میلے میں نہ جانے کی غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرے موقع پر یہ کہا تھا کہ یہ کام بڑے بت کا ہوگا، اس سے پوچھ لو۔ اور تیسرے، سیدہ سارہ علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب حضرت سیدنا سارہ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار اور عیاش شخص ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہذا اس کافر پر مجھ کو مسلط نہ کیجیے گا۔ چنانچہ اس کافر بادشاہ سیدہ سارہ کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اس نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ اس کی آواز سن کر اس کے محافظ بھاگ کر آئے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو حرکت دینا چاہی لیکن ہاتھ ناکارہ ہو گئے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدہ سارہ وقتی طور پر پریشان ہو گئی اور انہوں نے خیال کیا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ سوچیں گے کہ یہ میری وجہ سے مر گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اسے ٹھیک کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی ہاتھ ٹھیک ہو گیا، ہاتھ ٹھیک ہوتے ہی اس نے پھر وہی حرکت کی لیکن وہ ظالم باز نہ آیا۔ اس نے 2 مرتبہ وہی حرکت دہرائی اور ہر بار ویسا ہی انجام ہوا۔ چوتھی بار اس نے وعدہ کیا اور اصرار کیا، اب میں باز آ جاؤں گا، اس بار مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دو۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کی، بالآخر وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے بولا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر اس نے سیدہ سارہ کو رہا کر دیا اور عزت و اکرام سے رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے ایک لونڈی کو بھی ساتھ میں دیا۔
بعض مفسرین کا قول ہے کہ لونڈی اس کی بیٹی تھی اور بعض کا قول ہے کہ وہ بہن تھی۔ وہ لونڈی بی بی ہاجرہ تھیں۔ جب سیدہ سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوٹی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، سارہ، اس ظالم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو سیدہ سارہ نے سارا ماجرا سنا دیا۔ آپ نے الحمدللہ کہا اور سیدہ سارہ سے کہا، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، اور فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے اور وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ جب آپ فلسطین میں رہنے لگے تو حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی صدون کی طرف چلے جائیں اور وہاں کی کافر، ظالم و سرکش قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور احکام خداوندی کی پابجائی کے ایک ترغیب دیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام صدون کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدہ سارہ اور بی بی ہاجرہ علیہم السلام فلسطین ہی میں رہ گئے۔ انشاءاللہ العزیز آگے کی ویڈیو دوسری قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ جاری ہے۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر اور لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں، اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے مشوروں سے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔